محبان محترم، ملک ہندوستان میں بے شمار اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی مقدس بارگاہیں موجود ہیں جو بنی نوع آدم اور اہل محبت کے لیے مرکز عقیدت اور دین اسلام کی عظیم نشانیاں ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم و قدیم بارگاہ کچھوچا شریف یوپی میں غوث العالم محبوب یزدانی تاریک السلطنت قدوۃ الکبریٰ میر کبیر وحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ سارے جہان میں مشہور و معروف ہے۔ آپ 8ویں صدی ہجری مطابق 14ویں صدی عیسوی میں سمنان ایران کا تخت چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور کچھوچا شریف یوپی میں سکونت اختیار فرمائی۔ حضور مخدوم پاک نے اپنا وارث اور جانشین اپنے بھانجے فرزند معنوی اولاد غوث اعظم حاجی الحرمین کریم الطرفین مخدوم الآفاق سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کو بنا کر فضل و کرم کا گنجینہ اور تمام صفات ظاہری و باطنی کا مظہر بنایا۔ انہی کے ذریعے ایک پاکیزہ اور مقدس خاندان وجود میں آیا جسے پورے عالم اسلام میں خانوادہ اشرفیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ خانوادہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے۔ غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی روحانی نسبت اور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی حقیقی نسبت کے مجمع البحرین کو اشرفی جیلانی خاندان کہا جاتا ہے۔ اسی اشرفی بوستان کے گلے زیبا ہیں آفتاب علم و فضل رئیس المتکلمین سر آمد علماء و صوفیہ سرمایہ اہل سنت صدر مسند ارشاد و ہدایت قدوہ ارباب طریقت زبدہ اصحاب حقیقت شہ سوار سمند خطابت مخدوم الملت محدث اعظم ہند علامہ مولانا الحاج ابو المحامد سید محمد اشرفی جیلانی قدس سرہ۔ آپ کا نام سید محمد اشرفی جیلانی، القابات رئیس المتکلمین سید المحدثین شیخ الہند سراج العلماء سید الشعراء مخدوم الملت محدث اعظم ہند۔ والد گرامی رئیس الحکماء حکیم الاسلام حضرت علامہ مولانا سید نظر اشرف اشرفی جیلانی فاضل کچھوچوی رحمت اللہ علیہ۔ والدہ ماجدہ مخدومہ سیدہ محمدی خاتون علیہ الرحمہ بنت ہمشبی غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان۔ مقدس دادا حضرت مولانا سید شاہ فضل حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ مقدس نانا ہمشبی غوث اعظم محبوب ربانی مرشد الانام شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت ابو احمد سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ۔ مقدس ماموں سلطان الواعظین عالم ربانی علامہ مولانا ابو المحمود سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت مخدوم الآفاق سیدنا عبد الرزاق نور العین اشرفی جیلانی تک پہنچتا ہے۔ 24 واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ 35 واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ولادت باسعادت 15 ذی القعدہ 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی یوم چہارشنبہ جائے ولادت قصبہ جائیس ضلع رائے بریلی یوپی۔ رسم بسم اللہ خوانی 19 ربیع الاول 1315 ہجری مطابق 1898 عیسوی بزبان فیض ترجمان جد امجد حضرت مولانا سید شاہ فضل حسین اشرفی جیلانی۔ ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے قرآن پاک مکمل کیا اور والد ماجد سے فارسی و عربی کی ابتدائی کتابوں سے کافیہ تک تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم لکھنؤ علی گڑھ پیلی بھیت بریلی بدایوں میں علم و فن کے اماموں سے حاصل فرمائی۔ آپ کے اساتذہ والدہ ماجدہ سیدہ محمدی خاتون والد ماجد سید نظر اشرف بحر العلوم علامہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی استاذ زمن علامہ لطف اللہ علی گڑھی شیخ المحدثین علامہ وسیع احمد محدث صورتی پیلی بھیتی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مطیع الرسول علامہ عبد المقتدر بدایونی عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ 1325 ہجری مطابق 1909 عیسوی میں صرف 14 سال کی عمر میں آپ کو سند فضیلت و فراغت حاصل ہوئی۔ 1328 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں صرف 17 سال کی عمر میں مطیع الرسول علامہ عبد المقتدر قادری بدایونی اور علامہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ
علیہم الرحمہ نے آپ کو محدث اعظم ہند کے خطاب سے نوازا۔ 1328 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں محدث اعظم ہند نے اپنے مقدس نانا جان اشرفی اعلیٰ حضرت کے روحانی اشارے پر اپنے حقیقی ماموں جان شہزادہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں عالم ربانی عارف حقانی واعظ لاسانی سلطان الواعظین حضرت مولانا سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد بنایا۔ 1330 ہجری مطابق 1913 عیسوی میں حضرت علامہ محمد میر صاحب علیہ الرحمہ کے زیر سرپرستی راجدھانی دہلی میں مدرسۃ الحدیث قائم فرما کر 10 سال درس حدیث کا فریضہ انجام دیا۔ حضور محدث اعظم ہند کا عقد نکاح 1333 ہجری مطابق 1915 عیسوی 22 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی پوتی اور آپ کے ماموں جان سلطان الواعظین حضرت مولانا سید احمد اشرف اشرفی جیلانی کی شہزادی سرکار کلام مخدوم المشائخ سید مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کی حقیقی بہن مخدومہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی میں اپنے مقدس نانا جان محبوب ربانی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کا قائم کردہ جامعہ اشرفیہ کی چھوچا مقدسہ میں منصب شیخ الحدیث کے مسند نشیں ہوئے اور ایک طویل عرصے تک درس حدیث کے ساتھ فتاوی بھی تحریر فرماتے رہے۔ 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی میں مرشد برحق عالم ربانی سید احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے آپ کو تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان 5 بار حج و زیارت حرمین شریفین سے مالا مال ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ 1339 ہجری مطابق ماہ جنوری 1922 عیسوی میں کچھوچا شریف سے ماہ نامہ اشرفی اہل سنت و جماعت کا ایک علمی و تحقیقی رسالہ جاری فرمایا اور شدھی قادیانی اور وہابی تحریکات کی بیخ کنی کی۔ آپ کی دینی و قومی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے جس میں بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ، آل انڈیا سنی جمیعت العلماء، الجمیعت الاشرفیہ جیسی قومی تنظیموں کے آپ اہم ذمہ دار تھے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس 1946 عیسوی کی صدارت، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یو پی، دارالعلوم اشرفیہ بہرائچ یو پی، دارالعلوم فاروقیہ بنارس یو پی جیسے سینکڑوں تعلیمی اداروں کی تاسیس و سرپرستی فرمائی۔ آپ محدث اعظم کے ساتھ مناظر اعظم بھی تھے۔ 7 سے زائد کامیاب تاریخی مناظرے آپ نے کیے جس میں مناظرہ سنی و وہابیہ المعروف مناظرہ گھوسی اور مناظرہ بھاگلپور، مناظرہ کچھوچا مقدسہ مشہور ہیں۔ محدث اعظم ہند کے روحانی خدمات کا اثر تھا کہ آپ کے ذریعے 5000 سے زائد غیر مسلمین و مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لاکھوں بندگان خدا سلاسل مقدسہ، قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سے منسلک ہوئے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے مرید تھے۔ واعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد، تصنیف و تالیف، رشد و ہدایت آپ کی حیات طیبہ کے اہم مشاغل تھی۔ محدث اعظم ہند کی خطابت کو سننے والے اپنے قلوب میں ایمانی حلاوت محسوس کرتے تھے۔ آپ کی گرجدار اور پرکیف آواز دل کی دنیا کو بدل دیتی تھی۔ تصنیف و تالیف میں بھی محدث اعظم ہند لاجواب تھے۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں اور رسالے تصنیفات فرمائے۔ قرآن پاک کا سلیس اردو میں ترجمہ فرمایا جو معارف القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ فرش پر عرش آپ کا مشہور دیوان ہے۔ آپ کا تخلص سید کچھوچوی ہے۔ محدث اعظم ہند کی روحانی و تبلیغی اسفار کچھ اس طرح ہیں: حرمین شریفین، بغداد، کربلا، نجف اشرف، کاظمین، پلد، کوفہ، بیت المقدس، دمشق، مصر، یمن، عدن، سیلون، رنگون، برما، ڈھاکہ، پیشاور، لاہور، کراچی، خیبر،
غزنی، کابل، ملتان، کلکتہ، مدراس، کیرلا، حیدرآباد، کرناٹک، بہار، بنگال، مدھیہ پردیش، اڑیسہ، گجرات، مہاراشٹر، راجستھان، پنجاب وغیرہ بر صغیر و ایشیا کے بہت سے ممالک کا آپ نے طویل ترین سفر فرمایا۔ سال کے 11 ماہ مسلسل سفر میں گزارتے ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اور محرم الحرام کے آخری عشرہ عرس مخدوم سمنانی کے موقع پر کچھوچا شریف میں قیام فرماتے۔ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ دین اسلام کے لیے وقف رہتا تھا۔ اسی خاطر ساری صعوبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی سفر جاری رکھتے اور یوں فرماتے: جسم گرچہ تھک گیا، روح کا زور بڑھ گیا، راہ تلاش یار کی ماندگی نہیں۔ محدث اعظم ہند کا آخری دورہ جنوبی ہند، آندھرا پردیش، کرناٹک اور گجرات کا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں 10 نومبر 1961 عیسوی کو لکھنؤ میں بغرض علاج تشریف لائے اور 1 ماہ 14 دن بغرض علاج 10 نومبر تا 24 دسمبر 1961 عیسوی لکھنؤ میں مقیم رہے۔ 25 دسمبر 1961 عیسوی مطابق 16 رجب المرجب 1381 ہجری بروز دوشنبہ وقت 12:30 بجے دن کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ غوث زماں مخدوم المشائخ سرکاری کلا حضرت مولانا سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ کچھوچا شریف نے پڑھائی۔ آپ کا روضہ مبارک کچھوچا شریف میں ہے۔ محدث اعظم ہند فرماتے تھے: موت آئے تو درے پاک نبی پر سجد، موت آئے تو درے پاک نبی پر سجد، ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب۔ حضور محدث اعظم ہند کو کل 7 اولاد ہوئیں، 5 شہزادے اور 2 شہزادیاں۔ شہزادے مجذوب الہی سید محمد اشرف اشرفی جیلانی، آپ مفقود الخبر ہیں۔ مفکر ملت سید حسن مصنع انور اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ، سید محمد مکی اشرفی جیلانی جو جوانی میں وصال کر گئے، شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی ادام اللہ فیوزہم علینا، غازی ملت سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی مدظ اللہ العالی۔ شہزادیاں سیدہ اقبال بانو علیہ الرحمہ، سیدہ سلطانہ خاتون علیہ الرحمہ۔ حضور محدث اعظم ہند کے جانشین آپ کے فرزند رئیس المحققین جنید عصر شبلی دہر حضرت شیخ الاسلام علامہ ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور متولی و سجادہ نشین آپ کے چھوٹے فرزند شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ مولانا ابو النورانی سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ تعالی ہیں، اور ولی عہد و نائب سجادہ تاج العلماء حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا ابو الفیض سید محمد نورانی اشرفی جیلانی مدظ اللہ النورانی ہیں۔ حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی اولاد پاک میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بین الاقوامی شہرت یافتہ مبلغ ہیں، مقرر ہیں، محقق ہیں، داعی ہیں۔ ان میں حضور شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد جیلانی صاحب قبلہ اور خطیب اعظم ہند حضرت علامہ مولانا راشد مکی صاحب قبلہ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے شہزادگان ہیں جو ماشاءاللہ تمام اطراف عالم میں دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند کا عرس مقدس 15 اور 16 رجب المرجب کو ہر سال کچھوچا شریف میں پورے وقار و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے پیغام پر اختتام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب، کیوں نہیں ہوتے